أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم. گزشتہ ان چیزوں کا ذکر آیا تھا جن چیزوں کی وجہ سے اکثر و بیشتر انسان حق کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، صحیح بات کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے. اس لیے ان کو کہا گیا اشیاء مرغوبہ، اشیاء ستہ، 6 چیزیں. حالانکہ یہ پوری آیت کی تفصیل اور ان 6 چیزوں کا پورا مذاکرہ اور درس پورا مکمل ہو چکا ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن ایک سمندر ہے، تو قرآن کی بہت ساری چیزیں قیامت تک بھی اگر کوئی آدمی اس میں غوطہ لگاتا رہے گا تو ہر مرتبہ اس کو نئے چیزیں ملتی رہیں گی. انسان ختم ہو جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن قرآن کا جو علم ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو حالانکہ آج اس کے بعد والی آیت کا درس ہے، لیکن اللہ نے ایک ایسی کتاب پر نگاہ ڈالی، ایک ایسی تفسیر پر نگاہ ڈالی جس کی وجہ سے آج اسی آیت پر پھر دوبارہ بولنا پڑ رہا ہے. وہ 6 چیزیں کیا تھی؟ ایک ہے جو لوگ گزشتہ مرتبہ نہیں تھے تو ان لوگوں کے لیے صرف 6 چیزیں بتاتا ہوں، اور اس کے بعد آج بتانے والا ہوں وہ چیزیں بتاؤں گا. وہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 6 چیزوں کو لوگوں کے لیے، 6 چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے آزائش، زیبائش بنا دی گئی، خوشنما بنا دی گئی لوگوں کے لیے. 6 چیزیں، 6 چیزوں کی محبت. کون سی؟ جو ان کے دلوں کے خواہشات کے موافق ہے، نفسانی خواہشات کے مطابق ہے. ان 6 چیزوں کی محبت ان کے لیے زیبائش بنا دی گئی، آرائش بنا دی گئی. وہ کیا ہیں؟ ایک اللہ نے سب سے پہلے فرمایا عورتیں، دوسرا ہے بچے، بچوں میں بھی صرف لڑکے، اور سونے چاندی کے ڈھیر، نشان لگے ہوئے سواریاں اور چوپائے اور کھیتیاں. یہ 6 چیزوں کا ذکر آیا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے عورتوں کا تذکرہ کیا، نساء کہا. نساء کا مطلب امرأتن ایک عورت کو کہتے ہیں، نساء کئی سارے عورتوں کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ عورت کو یہاں بیان کیا ہے. تو عورت، نفس عورت کیا بری چیز ہے؟ شہوت. دیکھیے آدمی میں پہلے چیز کی شہوت ابھرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے کچھ چیزوں کو بنایا ہے، لیکن اس کے فیلنگز، اس کی شہوت اور اس میں دل میں آنے والی کیفیات کو اللہ نے خود پیدا کیا، اور اس کے لیے حد بندیوں کو بھی رکھ دیا، اس کے لیے باؤنڈریوں کو بھی رکھ دیا کہ تم لوگوں کے لیے اس کے اندر رہ کر اپنے خواہشات کو پورا کرو، پکڑنی ہے. لیکن جب اس سے حد سے تجاوز کریں گے، باؤنڈری کو پار کر دیں گے، حدود کو پار کر دیں گے، تو اس میں تم لوگوں کی پکڑ ہوگی. یہ رحمانیت کی انتہا ہے، یہ اللہ کی محبت کی، مہربانیت کی انتہا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی شہوت کی فیلنگز رکھتا، شہوت سیکشول فیلنگز کو دل میں رکھتا اور اس کو پورا کرنے کا ذریعہ نہ رکھتا تو کیا حال ہوتا؟ ایک سوچنے کی بات ہے. اللہ بھوک رکھا
بھوک کو مٹانے کی چیزوں کو رکھا، یہ ہے رحمانیت۔ اللہ نے پیاس کو رکھا، پیاس کو مٹانے کی چیز کو بھی رکھا۔ اللہ نے شہوت کو بھی رکھا، سیکشول فیلنگز کو بھی رکھا، اور اس کو پورا کرنے کے ذرائع کو بھی اللہ نے رکھا۔ اگر نہ رکھتا تو یہ ظلم ہے، اور اللہ ظلم کرنے والے نہیں، وما انا بظلام للعبید۔ تو اب یہاں عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی محبت سے آدمی حق کو قبول نہیں کرتا۔ تو پھر عورتوں کے بارے میں کیا مطلب؟ کیا نفس عورت بری چیز ہے؟ کیا نفس خواہش، شہوت جس کو ہم کہتے ہیں سیکشول فیلنگ، کیا نفس سیکشول فیلنگ غلط ہے؟ نہیں، وہ نفسانی خواہش، وہ شہوت بری نہیں ہے جو باؤنڈری میں رہ کر کی جائے، جو باؤنڈری سے تجاوز کر جائے۔ اللہ نے کہا کہ بھئی تمہارے لیے پاک بیویاں، تمہارے لیے جن سے تمہارا نکاح ہو جائے، تم ان کے ذریعے سے اپنے خواہشات کو پورا کرو۔ اللہ نے ذریعہ بنا دیا کہ بھئی چلو پورا کر لو۔ لیکن اب آدمی اس حلال چیز کو چھوڑ کر کسی اور جگہ تلاش کر رہا ہے تو یہ باؤنڈری کو تجاوز کرنا ہے۔ اسی لیے اسلام کو اگر ہم لوگ صحیح طور پر سمجھیں گے اور دنیا والوں کو سمجھائیں گے تو سب اسلام کو قبول کر لیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ اپنے خواہشات کو پورا کرو، بیماری نہ بڑھنے کے ذرائع کو اختیار کرو، اور تم لوگ جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ ریڈ ایریا بنا دیتے ہیں، زنا کے اڈے بنا دیے جاتے ہیں تاکہ چھوٹے بچیوں کی عزتیں آبرو حفاظت سے رہے، تاکہ دیگر عورتوں کی عزتیں آبرو حفاظت سے رہے۔ کیا کہہ رہے؟ گناہ بھی کرو، نافرمانی بھی کرو، اور دوسروں کی عزتیں بھی لوٹو۔ لیکن اب ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اسی کام کو حلال طریقے سے کرو۔ اگر تیرے اندر اتنی ہی شہوت ہے، اتنی ہی طاقت ہے، اتنی ہی قوت ہے، تو اللہ نے اس کے کیا کر دیا؟ باؤنڈریز بیان کر دیا کہ بھئی تمہارے اندر 2 بیویوں کو، 3 بیویوں کو سنبھالنے کی طاقت ہے تو شادی کر لو۔ عزت کے اب جب نکاح ہونے کے بعد آدمی جب خواہش کو پوری کرے گا تو وہ عورت پورے دنیا کے سامنے فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہے کہ میں اس آدمی کی بیوی ہوں۔ کیا وہی عورت سب کے سامنے آ کر یہ کہہ سکتی ہے کہ میں کل اس کے پاس سوئی تھی، کل اس کے پاس سوئی تھی، آج اس کے پاس سو رہی؟ کوئی بولے گی؟ تو دنیا یہ کہہ رہی ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو اسی لیے میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ قرآن ہم لوگوں کو کیا کہتا ہے کہ دیکھو دنیا تم کو دوڑنے کے لیے کہہ رہی ہے، دنیا تم کو بھاگنے کے لیے کہہ رہی ہے، قرآن تم کو اس دوڑنے کے زمانے میں، دوڑنے کی دنیا میں رکنے کو کہتا ہے۔ تقوی، دین، اسلام کوئی اور چیز نہیں، کنٹرول کا نام دین ہے۔ جہاں پر بھی جاؤ، کسی میں بھی رہو، اللہ نے شہوت کو پورا کرنے کے لیے بیوی دیا، وہاں پر بھی اللہ امتحان کو رکھا۔ اس سے پہلے آیت آئی تھی سورہ بقرہ میں، تم لوگ اپنی بیویوں کی خواہشوں کو پورا کرو صرف اور صرف سامنے کی جگہ میں۔ اگر تم وہاں پر اللہ کو بھول گئے، نافرمانی ہوگی۔ وہاں پر بھی اللہ کو نہ بھولنا یہ اسلام ہے، وہاں پر بھی اللہ کو یاد رکھنا یہ مومن ہے۔ وہاں شہوت انکنٹرول ہو گئی اور بندہ پیچھے کے راستے میں کر دیا، اللہ کے نبی نے کہا یہ ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، پورے دنیا کی لوگوں کی لعنت۔ یہ ہے اسلام۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی یہاں یہ بتا رہے کہ دیکھو تمہاری شہوت کو پورا کرنے کے لیے ہم نے تمہارے اندر شہوت رکھی اور پورا کرنے کا ذریعہ یہ ہے، لیکن تم اس سے آگے بڑھو گے تو تم اس میں ڈوب جاؤ گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میرے بعد سب سے بڑا فتنہ میرے مردوں پر، میرے بعد کے مردوں پر، میری امت میں عورت سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہے۔ اسی لیے عورت کے اندر ایک ایسی طاقت، قوت ہے کہ وہ مرد کو اپنے قبضے میں لے لیتی ہے۔ اسی لیے عورت کے بارے میں کیسا رہنا یہ بھی اسلام سکھاتا ہے۔ پورا سخت رہنا بھی نہیں، پورا نرم بھی نہیں ہونا ہے۔ اپنی بیوی کو لے کر چلنے کا طریقہ اسلام سکھاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بیویوں کو کہانیاں سناتے تھے رات میں۔ 11 بیویوں کی کہانیاں بہت مشہور ہے، کبھی موقع ملے گا تو بیان کروں گا۔ 11 بیویوں کی کہانی اللہ کے نبی اپنے بیویوں کو سناتے تھے، کہانیاں سناتے تھے، دلجوئی کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے۔ آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ تو یہ ہم لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے۔ اسی لیے بیوی ایسی ہونی چاہیے، بیوی کا شوہر ایسا ہونا چاہیے کہ بھئی اگر شوہر باہر چلا گیا تو بیوی انتظار میں رہے کہ کب میرا شوہر آئے گا۔ لیکن آج کل شوہروں کا رویہ ایسا ہو گیا ہے کہ بھئی گیا سو گیا، ایسے ہی چلا بھی جائے، مر بھی جائے تو بس ہے۔ ایسی بیویاں بھی ہیں، جل تو جلال تو، آئی بلا ٹال تو،
یہ حال ہے آج ہمارے شوہروں کا، تو یہ غلط ہے۔ تو اسی لیے عورتوں کے سلسلے میں نفس عورت بری چیز نہیں ہے۔ اللہ نے شہوت کو بنایا، عورت کو بنایا، تاکہ دیکھیے اسی لیے اللہ نے نکاح کو ایک ایسا ذریعہ بنایا ہے جس میں آیتیں پڑھی جاتی ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نکاح کر لینے کے بعد اس کو یہ تاکید کی جا رہی ہے، خطبے میں یہ آیت پڑھ کر اس کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ایک خواہش پورا کرنے کا ذریعہ ہے، تمہارے ایمان کا، تمہارے اعمال کا، تمہارے نگاہوں کی، تمہارے شرمگاہوں کی، تمہارے سیکشول فیلنگز کی حفاظت کا ذریعہ اب تم بن رہے ہو، اس کے ذریعے سے حفاظت ہوگی تمہاری۔ لیکن اگر تم اس سے حد سے تجاوز کر جاؤ گے تو کیا ہوگی؟ کفر پر موت آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ آیت پڑھی جاتی ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت مسلمان ہونے کی حالت میں آنا۔ اس لیے کیا کہا گیا؟ نکاح آدھا ایمان ہے، نکاح آدھا ایمان ہے۔ جب نکاح ہو جاتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، لیکن نکاح ہونے کے بعد ایمان بگڑ رہا ہے۔ ارے جب بندہ اپنی عورت کو اپنی خواہشات کا ذریعہ سمجھے گا، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ سمجھے گا، تو وہ اپنی بیوی کو ملکہ سمجھے گا۔ جب اس کی نگاہ دوسری عورتوں پر پڑے گی تو اپنی بیویوں پر، اپنی بیوی میں وہ عیب نکالنا شروع کر دے گا۔ ارے فلاں کی بیوی ایسی ہے، میری بیوی ایسی ہے، فلاں کی بیوی ایسی ہے، میری بیوی ایسی ہے، تو اس کو اپنی بیوی نظر نہیں آئے گی، غیر نظر آئے گی، اور غیر اپنی نظر آئے گی۔ یہ اسلام اسے روکتا ہے۔ اسی لیے پرسوں ہی میں کسی یوٹیوب کے ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ جتنے بھی دنیا میں جو ماڈلز وغیرہ بنتے ہیں یا خوبصورت بننے کے لیے ایسے چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں جن کو اختیار کرنے میں ان کے موتیں ہو رہی ہیں، مر جا رہے ہیں۔ خوبصورت بنانے کے لیے ناک کو بنا رہے ہیں، جسم کو بنا رہے ہیں، گال کو بنا رہے ہیں، بال کو بنا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی بیوقوف انسان اپنی بیوی کو ان ناہنجار لوگوں کو، ان عورتوں سے اور ان بے شرم عورتوں سے جو زنا کی دعوت دیتی ہیں ان سے کمپیئر کرے گا، تیری بیوی لاکھوں میں ایک ہے، وہ تو اللہ کے نزدیک ملعون ہے، ان سے کمپیئر کرنے میں کیا ہے؟ تو اللہ وہی بتا دے کہ اس سے آگے بڑھو گے تو یہ حد سے تجاوز ہے۔ تو نفس عورت بری چیز نہیں ہے، تو اسی لیے یہ بات تو یہاں بتا دی گئی۔ اسی طریقے سے اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے، اللہ کا اتنا کرم ہے، رحمانیت کی میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، اللہ کے نبی نے کہا دیکھو تم راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاؤ دو گے، تم کو صدقہ ملے گا، کسی کو بھلائی کی بات کا حکم کر دو، صدقہ ملے گا، برائی سے بچاؤ، صدقے کا ثواب ملے گا، کسی کی سواری پر اس کے سامان کو لاد دو، تم کو صدقے کا ثواب ملے گا، ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، صدقہ ملے گا، صدقے کا ثواب ملے گا، فلاں کرو فلاں کرو فلاں کرو، صدقہ 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 کہا۔ اللہ کے نبی نے آخر میں کہا تمہارے ہر ایک کی شرمگاہ میں اللہ نے صدقہ رکھا ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، مسلم شریف کی حدیث ہے، قالوا یا رسول اللہ ایاتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہ اجر، ایک آدمی اپنی دل کی انکنٹرول فیلنگ کو پورا کر رہا ہے، اپنی دل کی خواہش کو پوری کر رہا ہے، وہاں آدمی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں رکھ سکتا، کیا اس کام میں بھی اس کو لیے نیکی ہے؟ کیا اس کام میں بھی اس کے لیے اجر ہے؟ کیا اس کام میں بھی اس کے لیے ثواب ہے؟ صحابہ نے پوچھا۔ صحابہ کیسے تھے؟ ایک علم کے پہاڑ تھے، اللہ کے نبی کے غلام تھے، اللہ کے صحیح عاشق تھے، انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی قال ارأیتم لو وضعها فی الحرام اکان علیہ وزر، اگر وہی آدمی اسی چیز کو حلال کے علاوہ حرام میں استعمال کرتا تو اسے گناہ نہیں ہوتا؟ تو صحابہ نے قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہوتا؟ ضرور گناہ ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له فيها اجر، تو ایسے ہی جب وہ آدمی اس کو حلال میں استعمال کرے گا اللہ اس کو ثواب دیں گے۔ یہ ہے باؤنڈری میں رہنا، یہ ہے کنٹرول میں رہنا۔ تو اس لیے کہا دین کا پورا خلاصہ ہے کنٹرول میں رہنا۔ میری کمائی، میری آمدنی حلال 20,000 تک ہے، یہ حلال ہے، 25,000 کی نگاہ پڑی 25,000 پر، اب حرام میں پڑنا پڑے گا۔ اب تو قرآن کہتا ہے کنٹرول، اپنے آپ کو روک لو، اپنی بیوی سے خواہش پوری کرنا، رک جانا وہیں پر، یہ ہے دین۔ اب دوسروں کی بیویوں پر نگاہ ڈالنا، یہ ہے ان کنٹرول۔ قرآن کہتا ہے رک جاؤ، دین کہتا ہے رک جاؤ۔ تو اسی لیے کہتے ہیں دین نہ کمی کرنے کا نام ہے، نہ زیادتی کرنے کا نام ہے، نہ عبادتوں میں، تقوی میں بھی، عبادتوں میں بھی،
तमाम चीज़ों में कुरान रुकने को सिखाता है। कोई आदमी है, अरे भाई मुझे अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत है, मैं फजर की नमाज आज से 4 रकात पढ़ूंगा, अरे ये तो बेवकूफ़ी है, तो दिन यहाँ रोकता है उसको, नहीं पढ़ सकते। अरे रमज़ान के 30 रोज़े हैं, मुझे अल्लाह से बहुत मोहब्बत है, मैं शव्वाल की 1 तारीख को भी रमज़ान का रोज़ा रखूंगा, शरीयत कहती है नहीं, रुक जा, ये है दीन। तो आज हम लोग दीन को नहीं समझे हैं। तो ये बात है। तो पहले चीज़ है औरतें, दूसरी चीज़ है बनीन, औरतें, औलाद में भी कौन? लड़के। लड़कों पर लोग फ़ख्र करते हैं, औरतों पर, लड़कियों पर नहीं करते। औरतों पर फ़ख्र करते हैं, लड़कियों पर फ़ख्र नहीं करते, लड़कों पर फ़ख्र करते हैं। क्यों? बताया ना मैं, वजह तो आप लोगों को बता दिया कि वो क्या चीज़ है। इनकम आउटगोइंग लड़कियां हैं, ये इनकमिंग है, ये तो लेकर आने वाले हैं। तो ये बहुत बहुत गलत चीज़ है। इसीलिए आज हमारे जितने भी दुनिया में आज जितने गैरों के साथ भागने की वजूहात जो भी हो, ये वाक़यात जो पेश आ रहे हैं, इन तमाम की वजह एक ही है, हमारे मुसलमानों के निकाहें महंगे हो गए हैं। जितना निकाह अल्लाह के नबी के ज़माने में सस्ता था, उससे डबल ट्रिबल कितने आप इसको मिला लेंगे उतना गुना क्या हो गया है, महंगा हो गया है। अल्लाह के नबी के ज़माने में निकाह सस्ता था, ज़िना मुश्किल था। आज ज़िना आसान है, निकाह मुश्किल हो गया है। लड़की पैदा हो गई, कितने माँ बाप को मैंने सुना है कि बच्ची पैदा हुई है, उसी वक्त से उसकी शादी की फ़िक्र, उसी वक्त से उसके लिए सोना जमा करने की फ़िक्र, उसी वक्त से उसकी जहेज़ की फ़िक्र। इसीलिए ये फ़ख्र करते हैं ऐसी चीज़ में, शुक्राना करते हैं। मालूम है ना शुक्राना, मेरे से ज़्यादा तो आप लोगों को मालूम है। शुक्राना नहीं है, ये कुफराना है। ये क्या है? ये कुफराना है। शुक्राना किसको कहते हैं बोलो? दिखलावा करने के लिए। इसलिए मैं एक जुमला आज मेरे दिल में आई है बात, गरीब का कर्जा लेकर जहेज़ देना उतना बुरा नहीं है जितना बुरा मालदार अपने लड़की को देने की चीज़ों को लोगों को दिखा कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि भाई निकाह ऐसे ही होगा। सब लोग शुक्राने का मतलब क्या है? देखो मेरी बेटी को मैं 40 तोले दिया हूँ, देखो मेरी बेटी को मैं 20 तोले दिया हूँ, देखो मैं मेरी बेटी को इतना सामान दिया हूँ, फ़ख्र के तौर पर। ये फ़ख्र से रोकने के लिए कह रहा है कि नहीं, ये चीज़ नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता, इज़्दिवाजी ज़िंदगी की बुनियाद ही वहाँ क्या हो जाती, डैमेज हो जाती। उसके बाद कि परसों का वाक़या, एक 3-4 महीने पहले का वाक़या अब भी चल रहा है। निकाह होने के 8 दिन भी नहीं हुए, 3 या 4 दिन के बाद लड़की बाप के घर को वापस आ गई। लाखों के पैसे निकाह में खर्च हुए हैं। क्यों भाई? वो लड़की, वो बेटी जो अपने माँ बाप के परेशानियों को निकाह से पहले देखी है कि भाई जूतियाँ खाकर, गालियाँ खाकर और कड़वे कसालियाँ सुनकर जो कर्जा लेकर आकर मेरा निकाह किया है, वो यहाँ पर आराम से खा पी कर ऐश उड़ा रहे हैं, तो उस घर में चैन सुकून से लड़की कैसा रह सकती है? वो शोहर की मोहब्बत उसके दिल में कहाँ से आ सकती है? तो ये चीज़ें यहाँ बताई जाती है। तो इसीलिए हमारे निकाह बहुत आसान होना चाहिए। और आजकल क्या है भाई, हमें क्या भी लेते नहीं, हमारे साथ आने वालों की मेहमान नवाजी अच्छी करना, अच्छी नहीं, कैसा करना, अच्छी करना, तो दबा के बोलना है ना। तो इसलिए उनसे एक सवाल है कि भाई मेहमान किसके हैं? मेहमान किसके हैं? मेरे हैं, तेरे हैं। तो फिर अपने घर को बुला लीजिए, अगर खिलाओ ना, 10 आइटम तो खिलाओ, 20 आइटम तो खिलाओ। हमारे लिए क्यों बोल रहे हैं? मैं हमारे रिश्तेदारों को खिलाऊंगा, मैं मेरी बेटी के रिश्तेदारों को खिलाऊंगा, तुम्हारे रिश्तेदारों को खिलाने का तुम्हारे जिम्मे है। मुतालबा ऐसा करते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, 200 आएंगे, 300 आएंगे, 500 आएंगे, अल्लाह अकबर कबीरा। तो जिसकी वजह से निकाह मुश्किल हो गए। इसलिए आज क्या करते हैं, लड़कियां ना चाहते हुए भी मेरे निकाह का खर्चा, मेरे निकाह का बोझ हमारे माँ बाप पर ना आए, मेरे निकाह का इंतज़ाम मैं खुद कर लूँगी, इसलिए दूसरी जगह जा रहे हैं, इसलिए दूसरों से निकाह कर रहे हैं, दूसरों का निवाला बन रहे हैं, दूसरों का निशाना बन रहे हैं। निकाह आसान करो, फिर देखो मुसलमानों में कैसी बेदारी पैदा होती है और कैसे पर्देदारी पैदा होती है। आज दुनिया के मुसलमानों में 90% लोग अपने लड़कियों को दुनियावी बड़े बड़े डिग्रियां हासिल कराने की वजह, कॉलेजों में भेजने की वजह यही है कि उसको अच्छा रिश्ता मिल जाए, उसको अच्छा मालदार रिश्ता मिल जाए। अगर मिलने के बाद कुछ ऊंच नीच हो जाए तो ये खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। इसलिए तो पढ़ा रहे हैं। आप लोग जब निकाह आसान कर देंगे, जब आप लोग निकाह को सस्ता कर देंगे, तो कौन कॉलेजों को भेजेगा, कौन बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कराएगा? अब क्या करेगा, सब लोग क्या सोचेंगे, जब निकाह आसान हो जाएगा तो अब जब निकाह आसान हो जाएगा तो लड़कियां क्या करेंगी, वो दीनदार बनेंगी,
بنیں گے نہیں بنیں گے؟ نکاح آسان ہو گیا ہے. تو جس کی وجہ سے ایک نیت سے کالجوں کو بھیج رہے ہیں, ایک نیت سے ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں, اس ڈگریوں کو حاصل کرنے کے راستے میں درمیان میں دوسروں کا نوالا بن رہے ہیں. ارے بھائی جا رہے ہیں ڈگری حاصل کرنے کے لیے, جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے, اچھی نیت ہے, لیکن وہ راستہ خطرات سے خالی نہیں ہے, وہ راستہ پریشانیوں سے خالی نہیں ہے. بچ گئے, ورنہ 100 میں کتنے بستے آپ لوگ خود معلوم. اس لیے میں کل ہی ہمارے لڑکیوں کو, ہمارے مدرسے کے لڑکیوں کو میں نے یہ نصیحت کی, اللہ نے دل میں بات ڈالی. آج آپ سب لوگ تو شادی شدہ ہی نظر آ رہے ہیں, جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کے لیے اس میں بہت عبرتناک بات ہے کہ دیکھو, آج ایک لڑکی ایسی ملنا جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو اور جس کا کسی کے ساتھ افیئر نہ ہوا ہو, ایسی لڑکی آج ملنا بہت مشکل ہے. اور لڑکا بھی ایسا ملنا مشکل ہے جس کی کوئی گرل فرینڈ نہ ہو اور جس کا کسی کے ساتھ افیئر نہ ہوا ہو, الا ماشاء اللہ. لیکن اللہ نے جس کو بچا لیا ہے وہی بچے ہوئے ہیں. یہ سب کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی لیے تو ہو رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز کیا تھی؟ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, سونے چاندی کے ڈھیر, سونا چاندی کے ڈھیر. تو یہ لڑکے ہیں, لڑکوں کی وجہ سے بندہ بھئی ان کو ڈگریاں حاصل کرانے میں ہو یا کچھ بھی ہو, فخر کے طور پر آدمی فخر کے طور پر اگر لڑکوں کو پیش کرے گا فخر کے لیے تو یہ بھی بری چیز ہے. تو سونا اور چاندی کے ڈھیر یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے. بھئی اللہ نے اگر زکوٰۃ کو فرض کس میں کیا ہے؟ سونا چاندی میں تو ہی ہے, لیکن سونا چاندی کو کنٹرول میں رہ کر, حلال میں رہ کر, اس کی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہوئے, اس کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے کمائے گا, کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن جب اس کو پانے میں غریبوں کا حق مار رہا ہے, یا دوسروں کا مال لوٹ رہا ہے, یا پھر چوری کر رہا ہے, کسی بھی طریقے سے چوری ہو سکتی ہے. خاص طور پر چوری ہم لوگ کسے سمجھتے ہیں؟ کسی کو معلوم نہیں ہوئے بغیر اندھیرے میں جا کر تجوری بیرو توڑ کر لانا ہی نہیں ہے. بھئی میراث میں اپنے بہنوں کے حق کو مارنا بھی بہت بڑی چوری ہے. ارے بھئی ماں باپ نے کچھ میراث چھوڑ کر گئے ہیں, کچھ سونا چھوڑ کر گئے ہیں, اب وہ زندگی میں تقسیم کرنا تھا, نہیں کر سکے. اب مرنے کے بعد بہن کا حصہ دینا. تمہارے ماں باپ اپنی بیٹی کی شادی میں, نکاح میں 1 کروڑ روپے بھی خرچ کیے ہو, اگر انہوں نے کوئی جائیداد چھوڑ کر گئے ہیں بغیر تقسیم کیے کہ, تو اس لڑکی کے لیے بھی اس میں حصہ ہے جس کے نکاح میں 1 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں. ارے بھئی کون کرو بولے تھے؟ ان کو معلوم نہیں تھا کرے. آج کل ہمارا کیا ہوا, یہ غیروں کا رواج ہے. یہ ہمارے ہندوستان میں پرانے غیر جو تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ لڑکیوں کے لیے میراث میں حق نہیں ہے, نکاح میں ان کے لیے جو دیا جاتا ہے, نکاح میں ان کے لیے جو خرچ ہوتا ہے وہی ان کی میراث ہے, وہی ان کا حصہ ہے. میراث جب تقسیم ہوگی اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ کن کا عقیدہ ہے؟ غیروں کا ہے. آج مسلمانوں کا عقیدہ ہی بن گیا ہے. ارے جو شادی میں دے ڈالا نما ہوتا چما, باپ بھی بولتا ہے زندہ ہو کر, جو نکاح میں جو دیا دے دیا وہی ہے. چاہے نکاح کے لیے کتنا خرچ کرا وہ ہے, اس میں تو نہیں پوچھنا دیکھ ماں, میں ہے اس ٹائم میں نہیں, مرنے کے بعد میں نہیں پوچھنا دیکھ ماں. باقاعدہ باپ بول کر مرتا ہے. اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. تو یہ سونا چاندی, تو اس کی محبت بھی آدمی کے لیے ایک فتنہ ہے کہ آدمی ان کنٹرول ہو جاتا ہے, اور اللہ یہاں کنٹرول سے رہنے کو بتا رہا ہے. اور اس کے بعد والخیل المسومۃ, اور نشان لگے ہوئے سواریاں, نشان لگے ہوئے سواریاں. دیکھیے عورت ضرورت کی چیز, لڑکے جب عورت سے نکاح ہوں گے تو لڑکے ضرور ہوں گے, اولاد ضرور ہوگی. سونا چاندی بھی ایک ضرورت ہے دنیا میں. اسی طریقے سے نشان لگے ہوئے سواریاں, 2 ویلر کے لیے بھی دیکھیں آپ لوگ نشان ہوتے ہیں. بھئی اس کا لیبل دیکھ کر, اس کا کیا بولتے ہیں, لوگو دیکھ کر ہم پہچان لیتے ہیں کون سی کمپنی ہے. کار کے بھی ہے, سب بھی ہے. اس زمانے میں بھی گھوڑوں کو, اونٹوں کو نشان لگائے جاتے تھے کہ اس کو دیکھ کر پہچانتے تھے کہ بھئی یہ ملک شام کا ہے, یہ فلاں کا ہے. وہ دیکھ کر پہچانتے تھے کہ کتنا تیز دوڑے گا, اس کی کتنی طاقت ہے, وہ پہچانے جاتے تھے. تو سیم ایسے ہی آج سواریوں کو, کاروں کو دیکھ لیا آپ لوگ, اسے نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن آج دنیا میں ضرورت کو چھوڑ کر ہمارے مسلمان لوگ ان تمام چیزوں کو فخر کی چیز بنانے لگ گئے. فخر کی چیز کیا مطلب؟ بھئی ایک گاڑی کی ضرورت ہے. گاڑی کس لیے ہونا گاڑی؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جلدی جانے کے لیے ہونا. لیکن آج 2.5 لاکھ روپے کی گاڑی, 3 لاکھ روپے کی گاڑی, 4 لاکھ روپے کی گاڑی لے کر کیا کر رہے ہیں؟ ارے بھئی ضرورت پوری ہو رہی کیا اس میں؟ فخر سے گاڑی چلا رہا ہے بندہ کہ لوگ سب مجھے دیکھے, لوگ سب میری گاڑی کو دیکھے. یہ منع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ
کہ بھئی اب یہ 4 لاکھ روپے کی گاڑی دلانے والے باپ کے پاس جا کر کل پوچھو ہمارے مسجد کے لیے کام ہے 10,000 روپے دو، اس کے جیب سے نکلے گا؟ ہرگز نہیں نکلے گا. 1,000 روپے نکلنا مشکل ہے، لیکن اپنے بیٹے کے لیے 4 لاکھ کی گاڑی دلانے کے لیے تیار. وہ کیا ہے؟ KTM گاڑی. کتنے لوگ لیے کہ اس میں 90% لوگ اس میں مر گئے. جتنے بھی لیے ہیں اکثر بیشتر لوگ وہ گاڑیاں لیتے ہیں، اسی گاڑی میں مر جاتے. پرسوں ایک عورت، یہاں کا واقعہ نہیں، کرناٹک کا واقعہ ہے، قرضہ لے کر برتن دھو کر اپنے گھر چلانے والی عورت اپنے بیٹے کو یہی گاڑی دلائی ہے قرضے میں. کنت بنتے نہیں، انسٹالمنٹ بنتے نا، اس میں دلائی ہے. 13 تاریخ کو دلائی ہے، 17 تاریخ کو اسی میں گاڑی میں مر گیا. ایک ہی بیٹی کی خواہش پورا کرنے کے لیے یہی KTM گاڑی دلائی ہے. ماں باپ بھی نہیں ہے، ماں پال رہی ہے، وہ پل رہا ہے، پال نہیں رہا تھا، پل رہا تھا. تو آخر کیا بولا؟ نہیں دلائے گی تو میں جل کر مر جاؤں گا. تو ماں ڈر گئی. تو ایسے بچوں کے ماں باپ بھی بھولے بھالے رہتے، کون بھی مرتا نہیں ایسا بولنے والا. تو کیا کریں، انہیں جا کو دلا ڈالی. 13 تاریخ کو دلائی، 17 تاریخ کو اسی گاڑی میں مر گیا. یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نشان لگے ہوئے گاڑیوں پر فخر کرنا یہ منع ہے. موبائل کس لیے ہونا؟ پہلے زمانے میں تو صرف ریسیو کرنا، آؤٹ گوئنگ، انکمنگ آؤٹ گوئنگ ہوتا تھا. آتے ضرورت ہے، دنیا کے اعتبار سے ضرورت ہے، لے سکتے ہیں. 10,000 12,000 15,000 20,000 25,000 30,000 بھی سمجھو. اور ابھی 1.5 لاکھ کا موبائل، 1,80,000 کا موبائل، 2 لاکھ کا موبائل، 2.5 لاکھ کا موبائل. ارے بھائی مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے نام کے لیے اگر آج لیا موبائل، کل ہی اس کے سانسیں بند ہو گئی تو کہاں گئے وہ 2.5 لاکھ روپے؟ کہاں گئے وہ پیسے؟ کہاں گئی وہ رقم؟ اللہ کیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. نہیں، اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے ہم خواہشات پورے کرتے ہیں. گھر ہے، ارے بھائی گھر تو ایک ضرورت کی چیز ہے، رہنے کے لیے ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، اس میں اب عزت سے رہنے کے لیے ہے. لیکن آج گھر محل بن رہے ہیں، گھر نہیں بن رہے ہیں، محل بن رہے ہیں. یہ سب خواہشات کے پیچھے پڑنا ہے. تو اسی لیے جب گھر بنتا ہے تو بندہ، یہ لکھ کر رکھ لو، یہ واقعی صحیح بات ہے کہ جو بھی بندہ، چاہے وہ گھر بنانے والا ہو، پراپرٹی بنانے والا ہو، کچھ بھی ہو، پورا محنت کر اپنے اولاد کے لیے ہی صحیح کرنے کے بعد آخری وقت میں اس کے دل میں 100% یہ بات آتی ہے کہ میں یہ ان کے واسطے کئی کو مشکل پڑا کی. مرنے کے قریب میں اس کے دل میں بات آتی. خود بیٹے کے لیے سوچتا، یہ ایسے بچوں کے لیے میں اتنا محنت کئی کو پڑا کی، اب مجبور ہے، بیچ نہیں سکتا. بچوں کا چلتا، بیٹوں کا چلتا، بیٹیوں کا چلتا، اب کیا بھی نہیں کر سکتا. بولتے ہیں مجھے پہلے چی عقل آتی رہتی تو تم نہ 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑتا تھا. سنے کتنے ماں باپ ایسا بولتے ہیں، پہلے مجھے آپ لوگ ایسے بول کو معلوم رہتا تو 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑتا تھا تم لوگ. اسی لیے شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ لکھے ہیں، بندہ دنیا کے پیچھے اتنی محنت کرتا، مرنے کے بعد اس کے پیسے ایسے وارثین کو ملتے ہیں جن کو زندگی میں 1 روپیہ دینے کے لیے وہ تیار نہیں رہتا. بندہ ایسے لوگوں کو مل جاتی ہے، اور اس کے مرنے کے بعد بھی وہ وارثین میں سے بعض وارثین اس کے پیسوں کو، اس کی میراث کو اپنے خواہشات کو پورا کرنے میں خرچ کریں گے. اور وہ جب اپنی خواہشات کو پورا کریں گے تو مردے کو بھی اس کا گناہ پہنچے گا، کیونکہ ان کی خواہشات پورا کرنے کے لیے تو نے ذریعہ بنا. نہیں بنتا تو وہ گناہ نہیں کرتے تھے. اگر اس کے پیسوں سے وہ نیکی کریں گے تو جیسے نیکی ملے گی، ثواب ملے گا، گناہ کریں گے تو گناہ کا ثواب بھی ملے گا. تو اسی لیے والخیل المصومۃ، موبائل ہے، کپڑے ہیں، کوئی بھی چیز لے لیجئے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، اخوان الشیاطین. تو یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، فضول خرچی بہت ہے. تو اسی لیے حالانکہ مال ایک پونجی ہے، مال ایک اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے مال کو خیر کہا ہے، اللہ نے مال کو خیر کہا. بھئی اسی مال سے بندہ جنت کو خرید سکتا ہے. اسی لیے میں ایک مرتبہ کہا تھا آپ لوگوں کو، آج مسلمانوں میں ایسے مسلمان، کئی فیصد مسلمان ایسے ہیں جو محنت کر حلال کمائی کما کر جن پیسوں سے جنت کو خرید سکتے تھے، جن پیسوں سے نبی کی خوشنودی کو خرید سکتے تھے، جن پیسوں سے اللہ کی خوشنودی کو خرید سکتے تھے، آج انہی پیسوں سے جہنم کو خرید رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو خرید رہے ہیں. وہ کیونکہ اللہ نے مال کو خیر کہا ہے. مال کوئی نفس مال بری چیز نہیں ہے. اللہ کی رضامندی کے ساتھ کمائے گا تو وہ بہت اچھی چیز ہی ہے. تو یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے. اللہ اکبر. ہمارے ہندوستان کی تاریخ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے. مغلیہ خاندان، اس میں کئی سارے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو
جو صرف اور صرف اپنے نفس کے پجاری تھے، اور اکثر و بیشتر اس میں صرف اور صرف شہوتی خواہشات کو پورے کرنے میں لگے تھے۔ اس میں سے بعض گنے چنے جیسے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے اللہ والے تھے جن سے بہت خیر وجود میں آیا۔ فتوائے عالمگیر ایک ایسی کتاب لکھے ہیں حضرت، اگر کوئی بھی مفتی اس کا حوالہ دے دے گا تو آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں، علماء کی نگرانی میں لکھائے ہیں کئی سارے علماء، فتوائے عالمگیر حضرت کے نام پر ہی ہیں۔ تو ایسے خواہشات ان کے تھے۔ بادشاہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جہاں جہاں وہ جاتے تھے صرف ایک دن کے لیے نکاح کرتے تھے، طلاق دیتے تھے، ایک دن کے لیے، یعنی ایک دن یا ایک رات کے لیے نکاح کرتے تھے، طلاق دیتے تھے، اوپر چڑھتے تھے۔ یہ سب تاریخ ہے، معلوم نہیں، مسلمانوں کو تاریخ نہیں معلوم۔ تو آج میں اور زیادہ نہیں بولنا چاہتا کیونکہ یہ عام طور پر سب کے سامنے بولنے کی بھی نہیں، کیونکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ خود اپنے گھر کی عزت گنوا لے، خود اپنے گھر کی عزت، گھر یہ مطلب اسلام ہمارا گھر ہے، ہم لوگ گھر میں رہنے والے ہیں، تو میں خود اب اپنے گھر کی عزت کیسے گنوا سکتا ہوں؟ تو بہت جب وہ تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ مسلمان خاص طور پر مغلیہ خاندان کے بہت سارے بادشاہ صرف اور صرف اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لگے تھے۔ انہی کی وجہ سے آج بھی ان کے خواہشات کو پورا کرنے کی وجہ سے آج بھی اس سزا کو مسلمان بھگت رہے ہیں۔ آج بھی جو حالت مسلمانوں پر ہے وہ انہی کی بے سمجھ اور ان کے خواہشات کو پورا کرنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے سواریاں جو نشان لگے ہوئے ہیں۔ والانعام، یہ انعام کیا ہے؟ چوپائے۔ چوپائے آدمی خریدتا ہے، چوپائے کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں آدمی کے لیے۔ سواریاں تو آدمی کی ضرورت کے لیے ہے۔ تو ایک یہاں پر ایک اصول قائم کر لیجئے، ضرورت کے حد تک استعمال کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ بھی گاڑی کتنے 1 لاکھ کی گاڑی، 1,20,000 کی گاڑی جتنے بھی ہو اس میں ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لیکن جتنے بھی لوگ مہنگے گاڑیاں ہو، کار ہو جو خریدتے ہیں نا، یہ صرف اور صرف فخر کے لیے ہیں۔ کپڑا فخر کے لیے خریدنا جائز نہیں ہے۔ بندہ جب کوئی کپڑا پہنتا ہے اس نیت سے پہنتا ہے کہ میں دوسروں سے اچھا دکھوں، تو کپڑا پہننا جائز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہم اجعلنی فی صغیری فی عینی صغیرن وفی اعین الناس کبیرن، اے اللہ تو مجھے میری نگاہ میں چھوٹا بنا، لوگوں کی نگاہ میں مجھے بڑا بنا۔ ایک اصول ہے، جب بندہ اپنے آپ کو 100% دل کے گہرائیوں سے چھوٹا سمجھے گا، لوگ کیا سمجھیں گے؟ بڑا سمجھیں گے۔ آج یہ اپوزٹ ہو گیا، بندہ خود اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تو لوگ انہیں کی بچہ بولتے، کئی کو میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں بول کو لوگ کیا کر رہے؟ چھوٹا سمجھ رہے۔ تو جب بندہ خود کو چھوٹا سمجھے گا، تو پرسوں مفتی اسلم صاحب سنا رہے تھے ایک واقعہ، ایک اللہ والوں کو دعوت دیے، علماء کے جوڑ میں اجتماع میں سنائے، ایک اللہ والوں کو دعوت دیے تو آئے حضرت، تو حضرت کل آپ کو میرے گھر میں دعوت ہے، آ جائیے، بہت بڑے اللہ والے۔ تو حضرت آئے، تو آتے ہی وہ جو میزبان تھے، کیا حضرت کئی کو آئے گا؟ بولے تو آپ نے کل دعوت دی تھی نا مجھے۔ ارے لوگاں بولتے ہی آ جاتے، کیا عجیب بات ہے؟ بولے اچھا ٹھیک ہے، نہیں آنا نہیں تھا، میں آ گیا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، چلے گئے۔ اور تھوڑی دیر گئے جا کو، السلام علیکم حضرت، اچھا میں ایسا بول دیا تھا، چلو آپ چلو ہوگا، تو بولے اچھا لگا، تو پھر گئے، پھر جا کو کھانے کے لیے بیٹھے، اب کھانا بیٹھنا ہے دسترخوان پر، تو دوسری مرتبہ بولا آ جانا کیا؟ تو بولے اچھا ٹھیک ہے، اب بھی نہیں بلانے کا ارادہ ہے، چلے گئے۔ تو حضرت خود بول رہے تھے 7 مرتبہ ایسا واپس بھیجے گئے تھے۔ کتنے مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ 8ویں مرتبہ میں بٹھا کر کھلائے گئے تھے۔ تو کھلانے کے بعد پورا میزبانی ہونے کے بعد بولے حضرت میں اتنا آپ کے ساتھ بدسلوکی کیا، آپ کو غصہ نہیں آیا نا؟ بولے گئے تھے بھائی جس کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے اسے غصہ کیوں آئے گا؟ بولے گئے تھے جس کے اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے اسے غصہ کیوں آئے گا؟ ارے بھائی ہم تو ایک ناپاک خطرے سے پیدا ہوئے ہیں، اسے کیا فخر کرنے کا حق ہے؟ ارے مجھے کیسا بول ڈالے انہوں، ارے مجھے کیسا کر ڈالے انہوں، تو انہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا، تو لوگ اسے چھوٹا سمجھتے۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرن، اے اللہ مجھے میری آنکھوں میں، میرے دل میں، میری سوچ میں، میری فکر میں مجھے چھوٹا بنا، وفی اعین الناس کبیرن، اللہ خود بول رہے ہیں مجھے لوگوں میں بڑا بنا۔ کون بنانا؟ سو خود بننا نہیں، اللہ بنانا۔ اللہ بنائے گا تو پوری دنیا یاد کرے گی، خود بننا چاہ رہے ہیں ذلیل ہو جائیں گے۔
تو یہ فخر کی چیزیں جتنے بھی چیزیں ہیں آج یہ فخر کے لیے، یہ گاڑیاں ہو، یہ موبائل ہو، یہ چیزاں ہو، یہ گھر ہو، نکاح کو خرچے کرنے کی سب چیزیں یہ سب اسی کے لیے ہیں. والخیل المصومۃ والانعام والحرث، اور کھیتیاں بھی، زمین کیا بولتے ہیں اسے، او پہلے کیا بولتے تھے نا، رئیس، جمیدار. وہ ایک مرتبہ ہمارے گاؤں میں ایک واقعہ گزرا ہے، ہمارے والد صاحب سناتے رہتے ہیں. ہمارے گاؤں میں ایک کیا بولتے ہیں، جیسا ہے تالاب کا کٹا بولتے نہیں، تو اب یہ کٹے کے اوپر کھڑے تو پورا گاؤں نظر آتا نا. تو ایسا ہمارے گاؤں میں بھی ایسا تالاب کے روڈ کے اوپر سے آئے تو پورا تقریباً 10 کلومیٹر تک پورا زمینہ نظر آتے. تو جب ان کو نکاح کے لیے آئے تھے، تو ان کے بیٹے کے نکاح کے لیے دوسرے لوگ آئے تھے. تو تمہارا کیا ہے کہ تو بولو تو وہاں لجا کھڑا کرو، یہ جتنا دکھ رہا ہے سب میرا بولا گا. وہ کتنا دکھ رہا ہو، 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر تک پورا. ہمارے پاس موز زیادہ بکتا ہے، موز اور وہ کیا بولتے ہیں ناریل، وہ سب تو دکھا کر یہ پورا میراج بولا کرتے. تو کئی کو یہ دیکھ کو کیا دیں دے بول کو، کیا دیں دے بول کو، بیٹی دیں دے بول کو. کتنے ایسے رشتے ہیں جو لوگ ان کے وہ چیزوں کو دیکھ کر دیتے ہیں، بعد میں نہیں ہے بول کو معلوم ہوتا. میرا بیٹا باہر ہے بول کو نکاح کر لیتے، وہاں جا کو دیکھے تو لیبر کام کرتا رہتا. اگر میرا بیٹا بنگلورو میں کام کر رہا بول کو نکاح کر لیتے، انہوں تحقیق کرتے نہیں، کیا بھی نہیں کرتے، وہاں بنگلورو میں جا کو دیکھو تو فیکٹری میں لیبر کام کرتا ہے. وہ اگر بندے صحیح طریقے سے دینداری کو دیکھ کر دیکھے تو دیندار ہے سولے، ایک تو جھوٹ نہیں بولتے، بھائی میرا بیٹا فلاں کام کر رہا، دینا ہے تو دیو، نہیں تو نکو دیو. تو یہ سب چیزیں فخر کی چیزیں. تو یہ فخر، ہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بھاڑے کے کار والا کو یہ ہماری کار بولتے، بھاڑے کے کار والا کو ہماری کار بولتے. تو اللہ اس لیے بولتے زین للناس، لوگوں کے لیے یہ کیا بنا دی گئی ہے، یہ سب آزائش کی چیزیں بنا دی گئی. تو ہمارے دلوں میں وہ محبت ہے تو ہمارے دل میں بننے والے داماد کے خوبصورتی کے بجائے چیزوں کی خوبصورتی آ جائے گی، تو اس سے اپنا ذہن کو ہٹا لیں گے. ارے بھی با اخلاق داماد ملنا، با اخلاق کردار والا ملنا، اچھا کردار والا ملنا، اچھے خاندان والا ملنا، یہ سب چھوڑ ڈال کو 10 کارا ہے کتے، 20 ایکڑ ہے کتے، سونا ایتا ہے کتے، فلاں ایتا ہے کتے، تو بعد میں معلوم ہوتا ہے تو بھی جا بھی سکتا نا. تو یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں ان سب چیزوں میں ہم لوگوں کو ایک سبق سکھا رہا ہے. تو یہ ہو گئے، کیا ہو گئے، والانعام، یہ چوپائے. وہ چوپائے کا مطلب یہ ہے میرے اتنے چوپائے ہے، جانور ہے، اونٹ ہے، گائے ہیں، بکریاں ہیں، سب ہے. یہ بھی فخر کے لیے نہیں، اپنے ذریعے کے لیے رکھ لیں گے، روزی کا ذریعہ ہے تو کوئی یہ حرج کی چیز نہیں. والحرث، اور زمین بھی اس میں آ گئی. اب ان تمام چیزوں کو اللہ تفصیل کے ساتھ بیان کر آخر میں اللہ تعالیٰ اس کا ایک اصول بیان کر رہے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں، دنیاوی زندگی کا سامان ہے. اس میں عورتیں بھی آ گئے، لڑکے بھی آ گئے، سب آ گئے. لیکن انہی چیزوں کو باؤنڈری میں رہ کر، میں اس لیے پہلے جو بات بتایا تھا اسے یاد رکھو، باؤنڈری میں رہ کر اگر بندہ اس کو استعمال کرے گا اور حد بندی میں رہے گا، حدود میں رہے گا، وہی بیوی اس کو کل جنت میں آنکھوں کو ٹھنڈک کرنے والی بن کر پیش کی جائے گی. ملے گی نہیں ملے گی؟ ارے بھائی وہی بیوی اس کو جنت میں بیوی بن کر ملے گی. وہی اولاد مرنے کے بعد اگر نیک ہے تو وہ بندے نیک اولاد جتنے نیک کام کریں گے، ماں باپ کو کیا پہنچے گا، ثواب پہنچے گا. اور جو سونا چاندی اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتا تھا، تو وہ بھی اس بندے کو کیا ملے گا، ثواب ملتا رہے گا. اسی طریقے سے سواریاں، ارے بھائی ہمارے سواریاں ہیں، ہم لوگ چلے گئے لیکن ہمارے سواریوں سے اللہ کی رضامندی کے کام ہو رہے ہیں. اس لیے جو لوگ بھی سواری خریدتے ہیں، نیتوں سے بڑے بڑے ثواب مل جاتے ہیں. ایک غسل کرنے والا بندہ، بھائی ہماری ضرورت ہے غسل کرنا، غسل کرنے کے وقت میں نیت یہ کر رہا ہے کہ بھئی میں غسل تو میری ضرورت کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اس نیت سے کر رہا ہے کہ بھئی میری بدبو سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو، تو اس کا غسل کرنا عبادت ہے. تو اپنے سواری خرید رہا ہے بندہ، اس نیت سے خرید رہا ہے کہ بھئی اس کے ذریعے سے اگر کسی مسلمان کو ضرورت پڑ گئی تو میں ان کو ساتھ دینے کے لیے خرید رہا ہوں، تو ثواب مل گیا. اس دیتے نہیں دیتے بات کی بات، نیت کر رہا ہے تو ثواب مل جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ سب کیا ہے، یہ دنیاوی چیزیں، دنیا کے فائدے کی چیزیں ہیں. تو ذالک متاع الحیات، دنیاوی زندگی کا سامان ہے. اس سامان کو ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ سامان کیا چیز ہے، یہ سامان کیا چیز ہے. اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے حضرت اس زمانے میں، یعنی کہ ہم لوگوں جب پڑھاتے جب بولتے تھے کہ یہ ایک چندی ہے. کیا ہے یہ؟ چندی ہے. یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ
چندی ہے. کیا مطلب؟ آپ لوگ دیکھے ہوں گے بسا اوقات آج کل سب پیمپرس آئے ہیں, سب لوگ استعمال کرتے ہیں, ورنہ پہلے آپ لوگ دیکھے ہوں گے کوئی سا پرانا کپڑا لے لے کو چندی نکال کو پوچھ کو کیا کر ڈالتے تھے, کیا کرتے, پھر رکھ لیتے تھے, کیا پھینک ڈالتے تھے. تو اللہ بول رہے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی کی چندی ہے. اب آج کے زمانے میں بولنا بولے تو یہ دنیاوی زندگی کا ٹیشو پیپر ہے. کیا پیپر ہے؟ ٹیشو پیپر ہے. تو لیکن اب ہم لوگ ایسے کیا بنا رہے, فخر کی چیز بنا رہے. تو اب یہ بات, ایک بچے کا وہ اس میں بھی آتے نہیں, وہ کیا بولتے ہیں ٹیشو پیپر کے جیسا جو پانی پانی رہتے نا, نہیں پیمپرس نہیں, وہ دوسرا وائپس. اب ایک بندہ وائپس صاف کرے, وہ صاف کر کو سر کے اوپر رکھ لگ گئے تو بندہ کون تو بھی کیا تو بولتے اسے, ارے کیا بیوقوف ہو گیا بھائی, انہیں وہ وائپس لے کو سر کے اوپر رکھ لیا ہے بولتے. تو ایسا اگر کوئی بندہ ان چیزوں سے فخر کرے گا تو اللہ ایسے بولے گا کہ یہ بندہ چندی کو رکھ لے کو فخر کر رہا نا. یہ اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے, یہ اللہ والوں کا جملہ ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. اللہ کے نزدیک حسن انجام کے اعتبار سے ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ کل گزشتہ بار بھی تفسیر یہاں تک ہوئی تھی, درس یہاں تک ہوا تھا, آج بھی یہیں تک ہوا ہے. آگے کی باتیں انشاءاللہ. وہ کیا ہے؟ حسن انجام کے اعتبار سے ٹھکانہ, بہترین ٹھکانہ کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ اوپر کی آیت سے بالکل کمپیئر کر کر اللہ بیان کر رہا ہے. اس کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پیر کو بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا کے فتنوں سے ہم کو پوری حفاظت فرمائے اور پورے طور پر شریعت کو, دین کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, واشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.